5 نومبر کی ارلی مارننگ وہاں پہ ایل ڈی اے نے آپریشن کیا۔ آپریشن کرنے کے دوران جتنی دکانیں تھیں سینکڑوں کی تعداد میں مسمار کر دی گئی۔ 40 to 50% جو پرندے اور جانور تھے وہ ابھی دکانوں میں تھے۔ غریب لوگوں کے کاروبار ہیں، سڑکوں کے کنارے، فٹ پاتھ پہ ریڑیاں ختم ہو گئیں، دکانیں ختم ہو گئیں، لنڈا ختم ہو گیا، بیچنے والے خریدنے والے سارے بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہ ڈی ایس پی جس نے تیفی بٹ کو دبئی سے گرفتار کیا تھا، اس کی جو بیوی اور بیٹی ہیں وہ برکی کے علاقے سے دونوں اغوا ہو گئی۔ میں ہوں زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، 5 نومبر کی جو صبح تھی وہ داتا دربار کے بالکل سامنے ایک پرندہ مارکیٹ ہے اور یہ اپروکسیمیٹلی کوئی 16 کنال جگہ ہے اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں پرندوں کی دکانیں ہیں۔ اس میں کتے، بلیاں اور طوطے، اس کے علاوہ اور بھی نایاب نسل کے کئی جانور اور پرندے یہاں پہ ان دکانوں سے وہ ملتے ہیں اور جو شہری ہیں وہ یہاں سے خرید کے لاتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ باقاعدہ جو ہے یہ سرٹیفائیڈ دکانیں ہیں اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جس طرح سے وہ جانوروں کے حقوق کی وجہ سے اویئرنیس ایک اچھی کریٹ ہو چکی ہے، تو کوئی بھی بندہ بغیر لائسنس کے نہ ہی تو کوئی پرندہ جانور رکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ بیچ سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو سینکڑوں دکانیں ہیں ان کا مسئلہ چل رہا تھا۔ ایک پنجاب حکومت ایک پروجیکٹ بنا رہی ہے جسے لہر پروجیکٹ کہا جاتا ہے، جو کہ اندرون لاہور وولڈ سٹی ہے۔ اس کے تحت جو داتا دربار کے ساتھ جو 16 کنال اراضی ہے اس کو صاف کیا جائے گا، اس کے اوپر جتنے بھی تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا جائے گا اور ختم کرنے کے بعد ایک خوبصورت شہر بنایا جائے گا۔ ناظرین، شہر کو خوبصورت کرنا یا لاہور کو خوبصورت کرنا اس سے کسی بھی لاہوری کو انکار نہیں ہے، لیکن جو ظلم یہاں پہ کیا گیا، یہ جو پرندوں والی مارکیٹ ہے، اچھا ہوا کچھ یوں، سٹوری ذرا سن لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اناؤنس کر دیا گیا تھا جی کہ آپ نے خالی کرنی ہے، لیکن ایل ڈی اے، پی ایچ اے، یہ اتنے ظالم ادارے ہیں کہ آپ ان کے ظلم کی داستان جب لکھنے بیٹھیں تو آپ کے یہ جو پین ہے اس میں سے سیاہی ختم ہو جائے گی، ان کے ظلم کی داستانیں ختم نہیں ہوں گی۔ رشوت ستانی، دھمکیاں، 2 نمبریاں، یہ پنجاب کے ہر ڈپارٹمنٹ میں رشوت خوری پھنسی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے۔ اچھا، ہوا کچھ یوں کہ یہ جو ایل ڈی اے ہے انہوں نے نوٹسز جاری کیے تھے ان کو، پرندوں کے جو مارکیٹ کے مالکان ہیں دکانوں کے، لیکن ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو دکان کے بدلے دکان دی جائے گی اور ان کو کہیں نہ کہیں ریپلیسمنٹ دی جائے گی۔ ناظرین، اس طرح سے سینکڑوں فیملیوں کا جو روزگار ہے، کاروبار ہے، چولہا بند کر کے تو آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور کاروبار تو ملک میں پہلے نہیں ہے، پنجاب حکومت کے جو کارنامے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو ناظرین، ہوا کیا؟ 5 نومبر کی ارلی مارننگ وہاں پہ ایل ڈی اے نے آپریشن کیا۔ آپریشن کرنے کے دوران جتنی دکانیں تھیں سینکڑوں کی تعداد میں مسمار کر دی گئی اور میں آپ کو بالکل کنفرم سورسز کی رپورٹ کے مطابق یہ بتا رہا ہوں کہ واقعی ان دکانوں میں کتے، بلیاں، پرندے موجود تھے۔ جو جتنے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، دکانیں خالی کروا لی گئی تھی، وہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم نے جب سورسز سے پتہ کیا تو کم از کم جو ہے وہ میں منیمم آپ کو بتا رہا ہوں کہ 40 to 50% جو پرندے اور جانور تھے وہ ابھی دکانوں میں تھے۔ دکانداروں کو پتا تھا کہ کسی بھی وقت آپریشن ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنا سامان اٹھانا شروع کر دیا تھا لیکن مکمل خالی نہیں ہوئے تھے۔ ہم نے وہاں پہ اپنے سورسز سے پتہ بھی کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے کہا جی نقوی صاحب 50% سامان ہم نے یہاں سے نکال لیا تھا، کچھ ہم نکال رہے تھے۔ ناظرین، اس کے اوپر جو پرندوں اور جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی بہت شور مچایا اور جو وہاں کی لوکل کمیونٹی ہے، جو مالکان ہیں، وہ بھی سراپا احتجاج ہیں۔ اور میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 120-130 فیملیز ایسی ہیں جن کا روزگار ہی یہیں پہ تھا۔ میں دوبارہ پھر کہتا ہوں کہ بالکل بھی نہیں، آپ نہ چھوڑیں عوام کو، آپ تجاوزات کا خاتمہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے اس کا پہلا جو شکار ہے وہ یہ تجاوزات ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ غریب لوگوں کے کاروبار ہیں، سڑکوں کے کنارے، فٹ پاتھ پہ ریڑیاں ختم ہو گئیں، دکانیں ختم ہو گئیں، لنڈا ختم ہو گیا، بیچنے والے خریدنے والے سارے بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ پنجاب حکومت کی ریسنٹ کارروائی ہے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کاروبار برباد ہو گیا، ہم سے حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ریپلیسمنٹ دیں گے، کوئی ریپلیسمنٹ نہیں دی جا رہی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے لاکھوں کروڑوں روپے کے پرندے اور جانور ہیں وہ بھی ملبے تلے آ کے جمع ہو گئے ہیں۔ ایک بات تو یہ کنفرم ہے، میں آپ کو بالکل سورسز کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہزاروں کی تعداد میں، تو اتنا نہیں، لیکن میں آپ کو دوبارہ پھر یہ بتا رہا ہوں لوگ سامان اٹھا رہے تھے، اٹھانے کے دوران ہی یہ آپریشن جاری شروع ہو گیا اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں، پرندے بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے اور لوگوں کی لاکھوں روپے کی مالیت کا ویسے بھی جو سامان ہے وہ ملبے کے تلے ابھی بھی دبا ہوا ہے، آپ نکال کے دیکھ لیں وہاں جا کے۔ ناظرین، یہ پہلی خبر تھی پنجاب حکومت کی۔ اور ایک اور تشویشناک خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ وہ ڈی ایس پی جس نے تیفی بٹ کو دبئی سے گرفتار کیا تھا
اس کی جو بیوی اور بیٹی ہیں وہ برکی کے علاقے سے دونوں اغوا ہو گئی ہیں. اور ابھی ریسنٹلی تیفی بٹ کا جو بیٹا ہے اس نے چارج سنبھالا تھا، اور چارج سنبھالنے کے بعد اس نے میرے شیروں کے نعرے لگائے تھے، اور اکبری منڈی کا جو سارا سیٹ اپ ہے وہ اس نے دوبارہ کیپچر کر لیا تھا. تو ناظرین، پنجاب حکومت جو یہ کہتی تھی کہ جی ہم نہ صرف جو ہے بدماشوں کا خاتمہ کریں گے، سی سی ڈی نے انڈاؤٹڈلی تیفی بٹ صاحب کا تو خاتمہ کیا. لیٹس سی دیٹ کہ اب یہ جو بیچارہ ڈی ایس پی ہے اس کا کون پرسان حال ہوگا، اور اس کی بیوی اور بیٹی کو کہاں سے ڈھونڈا جائے گا. ناظرین، بالکل وہ انڈین فلم جو بالی ووڈ موویز ہوتی تھی آپ کو یاد آ گیا ہوگا، اس میں جو ویلنز ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، تو وہ جو پولیس آفیسرز ہوتے تھے ان کی بیوی اور بیٹیوں کو اٹھا کے لے جاتے. ناظرین، انتہائی دکھ بھری داستان ہے یہ، میں اس کو بیان نہیں کر پا رہا. وہ اس پولیس آفیسر کے اوپر، بیچارے کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی جس کی بیوی اور بیٹی اغوا ہو گئے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. یہاں پہ بیٹھ کے ہم بات کر لیں گے آئی جی ڈی آئی جی صاحب سے. یہ ہمارا سوال ہے کہ بتائیں کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، اس بیچارے کا پرسان حال کون ہوگا. تو ناظرین، یہی وہ خلا ہے، یہی وہ ڈرا بیکس اور فلاز ہیں جو ہمارے سسٹم میں ہیں. اور اس ڈی ایس پی بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے قانون کی عمل درآمد عمل اس پہ کرتے ہوئے تو اس نے اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو سر انجام دیا تھا. ناظرین، محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو کہ پنجاب کی انفارمیشن منسٹرز ہیں، انہوں نے آج کل اپنا ایک یوٹیوب چینل کھول رکھا ہے جس پہ وہ موصوفہ بیٹھ کے تو مختلف لوگوں کے اوپر ان کی کریکٹرز اسیسینیشن کرتی ہیں. کبھی وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی خولا چودھری کے باپ کے اوپر بات کرتی ہوئی دکھائی دیں گی، کبھی وہ بیٹھ کے وہ فلک جاوید اور جو اس کی بہن ہے اس کے کریکٹر کے اوپر بیٹھ کے بات کرتی ہوئی دکھائی دیں گی. آج موصوفہ نے جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ یاسمین راشد صاحبہ جو 3 سال سے لاہور کی ایک جیل میں قید ہیں، جن کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں ہے. کیس کیا ہونا ہے؟ 70 سال کی عمر تک وہ موصوفہ جو کہ ایک سرکاری ادارے میں لوگوں کی خدمت کرتی رہی، علاج کرتی رہی، اور 70 سال کی عمر میں پتا چلا کہ یہ دہشت گرد ہیں. آپ کسی عام لاہوری کو جا کے بتائیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ دہشت گرد ہے، کیا وہ آپ کی بات مان لے گا؟ قطعاً نہیں مانے گا. یہ وہی یاسمین راشد صاحبہ ہیں جنہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو بقول پاکستان تحریک انصاف فارم 45 کے اوپر الیکشن ہرا دی ہے، اور کئی مرتبہ پی ٹی آئی یہ کہہ چکی ہے جی کہ آپ دوبارہ موقع دیں تو ہم دوبارہ بھی میاں صاحب کو الیکشن ہروا دیں گے. تو اسی یاسمین راشد کے بارے میں عظمیٰ بخاری صاحبہ فرما رہی تھیں کہ جی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا صحت کا، اور ان کے دور میں دوائیاں نہیں ملتی تھیں، کینسر کے علاج نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہاسپٹل سے اس میں بھی انہوں نے انٹرفیئر کیا. ناظرین، میں آپ کو سورسز کی رپورٹ یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے برے حالات صحت کے حوالے سے، ہاسپٹلز کے حوالے سے اب موجودہ صورتحال میں گورنمنٹ کے ہیں، اتنے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے. سارے کے سارے جو پرائمری جو ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، ٹی ایچ کیوز ہیں، وہ یہ کیا کریں، بی ایچ یوز، اور آئی تھنک سو دیٹ ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہے جو کہ انہوں نے پرائیویٹائز کر دی ہیں سارے ٹوٹلی. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی محکمہ ہیلتھ صحیح ہو رہا ہے، ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کا ہیلتھ کارڈ تھا، ادروائز تو کچھ بھی نہیں. تو ناظرین، یہ ہے پنجاب حکومت کی ڈیولپمنٹ کی وہ کہانیاں جو آپ کو جگہ جگہ سننے کو ملیں گی. محترمہ مریم نواز صاحبہ آج کل لندن کے دورے پہ ہیں، اور وہاں پہ صحافی سوال پوچھ رہے ہیں آپ نے بڑا کام کیا. جی ہاں، آپ وہ دوسرا صحافی کہہ رہے ہیں ہاں انہوں نے ہمارے گھر کی سڑک بھی بنائی. تو اس طرح کے صحافی ہیں، اس طرح کا میڈیا ہے، اور پنجاب حکومت کی بلے بلے ہے. ناظرین، نہ ہی تو پنجاب کے لوگ اگر خوش ہوتے حکومت پنجاب سے تو یہ جو بلدیاتی انتخابات ڈیلے کروائے گئے ہیں وہ تو نہ روکے جاتے. پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے، پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانے کی اجازت نہیں ہے، عمران خان کی تصویر لگانے کی اجازت نہیں ہے، اونچی آواز میں گانا لگانے کی اجازت نہیں ہے. سی سی ڈی 700 سے زائد لوگوں کا مرڈر کر چکی ہے. یہ ہے میرا پنجاب. ناظرین، اس کے آگے ہم آپ کو اور کیا بتائیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا محافظ اور نگہبان رہے اور ہمیں مشکل وقت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.